رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کتاب بھی آخری کتاب ہے، امت بھی آخری امت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو کتاب دی تو صرف اس کتاب پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ کتاب کے ساتھ رسول کو بھی بھیجا۔ جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ جلدی جلدی پڑھتے تھے کہ بھول نہ جاؤں۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جلدی جلدی کر کے اپنی زبان کو حرکت نہ دے، وہ پڑھ بھی رہے اور آپ بھی ساتھ پڑھ لینا۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کا جمع کرنا پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اب اشکالات ہے کہ پھر میں بھول جاؤں گا، اس کا مطلب کیسے بیان کروں گا؟ فرمایا ثم ان علینا بیانہ۔ اب ثم ان علینا بیانہ کے لیے اللہ نے قرآن کو دوبارہ نازل نہیں کیا ہے، یہ کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ فرمایا وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے آپ کی طرف قرآن کو اتارا ہے۔ اب سوال یہ کہ میری طرف قرآن کو اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہر آدمی صبح اٹھتا تو اس کے تکیے کے پاس قرآن پڑھا ہوتا، لوگ اس پہ عمل کرتے۔ کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں تھے؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اتنی مشکلات کیوں برداشت کی، اتنی تکالیف کیوں اٹھائی؟ فرمایا لتبینا، یہ کتاب آپ کی طرف اس لیے نازل کر رہے تاکہ آپ اس کتاب کو بیان کر دے، واضح کر دے، للناس، لوگوں کے لیے، ما نزل الیہم، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، آپ اس کی تشریح کر دیں۔ تو قرآن کریم تو یہی ہے۔ یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں نا جی نماز پڑھ لی بس نیت صحیح ہونی چاہیے، کوئی بات نہیں، اور اللہ کے بندے صرف نیت سے بات نہیں بنے گی۔ اللہ نے دوسری بات کیا فرمائی کہ وہ عمل پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو، ورنہ تو صرف نیت سے بات نہیں بنے گی۔ تو اب دیکھیے، اگر رسول کی بات حجت نہیں ہے، رسول کا قول حجت نہیں ہے اور ان کا عمل حجت نہیں ہے تو اللہ ان کی اطاعت کا کیوں حکم دے رہا ہے؟ پھر یوں فرما دیتے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ بات دراصل ایک بہت بڑا فتنہ جس کو فتنہ انکار حدیث کہا جاتا ہے، احادیث طیبہ کا انکار کرنا۔ کچھ ساتھیوں نے اس طرف توجہ دلائی کہ آپ صرف قادیانیوں کے پیچھے پڑے ہیں، کچھ اس کا بھی ذکر ہو جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ قادیانیوں کی طرف بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے ہدایت کے لیے دو چیزوں کا انتخاب فرمایا، ایک ہے کتاب اللہ، دوسرے ہیں رجال اللہ۔ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، رجال اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی طرف سے منتخب کیے گئے ہیں اس کتاب کو سمجھانے کے لیے۔ ظاہر ہے کہ اکیلے کتاب انسان کے لیے کافی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر اکیلے کتاب کافی ہوتی تو آج سارے کے سارے سائنسدان ہوتے، سارے کے سارے ڈاکٹر ہوتے، سارے کے سارے مولوی ہوتے، سارے کے سارے مفتی ہوتے۔ کیوں؟ کتابیں موجود ہیں۔ لیکن کتابوں کے باوجود آپ ساری کتابیں لا کے اپنے پاس رکھیں، جو مکتبے کا مالک ہوتا ہے نا اس کے پاس ساری کتابیں پڑی رہتی ہے، لیکن اس کو مولوی صاحب کوئی نہیں کہتا، اس کو مفتی صاحب کوئی نہیں کہتا، اگرچہ کتابیں اس کے پاس موجود ہے۔ میڈیکل اسٹور والے کے پاس دوائیاں ساری موجود ہے، لیکن اس کو ڈاکٹر صاحب کوئی نہیں کہتا، حالانکہ وہ پڑھا لکھا ہے، جانتا بھی ہے یہ کس چیز کی دوا ہے، دوا کے اوپر لکھا بھی ہے، اندر والی پرچی بھی پڑھتا ہے، لیکن وہ کسی کو دوا دے نہیں سکتا۔ تو اسی طرح صرف کتاب انسان کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ کتاب کے ساتھ ایسے افراد کا ہونا ضروری ہے جو اس کتاب کو سمجھاتے ہوں، اور وہ افراد بھی اللہ کی جانب سے ہوں، جن کو انبیاء کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، کتاب بھی آخری کتاب ہے، امت بھی آخری امت ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جو کتاب دی تو صرف اس کتاب پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ کتاب کے ساتھ رسول کو بھی بھیجا۔ جیسے ہمارے ہوتا ہے، ہم پمفلیٹ بانٹ لیتے ہیں اور اس پمفلیٹ بانٹنے سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں، غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے۔ بعض دفعہ میں ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں تو کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب میں یہاں سے نکلتا ہوں تو کوئی صاحب ملتا ہے، جی آپ نے یہ فرمایا۔ میں نے کہا میں نے یہ کب فرمایا؟ میں نے یہ تو نہیں فرمایا جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں، میں نے تو یہ کہا تھا، آپ نے اس کا مطلب یہ لے لیا۔ تو غلطی ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ رسول کو بھی بھیجا، اور اس رسول کی بات کو اللہ نے حجت قرار دے دیا۔ قرآن کریم میں جو آیات آئی ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کتاب اللہ کے ساتھ حدیث رسول کا ہونا بھی ضروری ہے، اس کو ہم 5 قسموں پہ تقسیم کر دیتے ہیں۔ پہلی قسم وہ آیات ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بہت ساری آیات ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، فرمایا واطیعوا اللہ والرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ وان تطیعوہ تہتدوا۔
بہت ساری آیات ہیں کہ جس میں اللہ نے اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اطاعت قول میں بھی ہوتا ہے اور فعل میں بھی ہوتا ہے۔ قول کیا مطلب؟ آپ نے جو ارشاد فرمایا اس کو لے لو، اس پر عمل کرو۔ فعل کیا مطلب؟ جیسے آپ علیہ السلام نے کیا تم بھی ویسے ہی کرو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ کس چیز کے لیے نمونہ؟ کہ اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں ان احکامات کو پیغمبر جس طریقے سے کر رہا ہے اسی طریقے سے عمل کرو۔ دین کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے حکم پر عمل کیا جائے۔ نمبر 2، اس طریقے سے کیا جائے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں نا جی نماز پڑھ لی بس نیت صحیح ہونی چاہیے، کوئی بات نہیں، اور اللہ کے بندے صرف نیت سے بات نہیں بنے گی۔ اللہ نے دوسری بات کیا فرمائی؟ کہ وہ عمل پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو، ورنہ تو صرف نیت سے بات نہیں بنے گی۔ تو اب دیکھیے، اگر رسول کی بات حجت نہیں ہے، رسول کا قول حجت نہیں ہے اور ان کا عمل حجت نہیں ہے، تو اللہ ان کی اطاعت کا کیوں حکم دے رہا ہے؟ پھر یوں فرما دیتے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو۔ بات دراصل یہ کہ حقیقت میں اطاعت کس کی ہے؟ صرف اللہ کی، لیکن اللہ کے حکم کو سمجھنا ہے تو سمجھنے کے لیے کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ساتھ جلدی جلدی پڑھتے تھے کہ بھول نہ جاؤں۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، جلدی جلدی کر کے اپنی زبان کو حرکت نہ دے، وہ پڑھ بھی رہے اور آپ بھی ساتھ پڑھ لینا۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس قرآن کا جمع کرنا پڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اب اشکال آتا ہے کہ پھر میں بھول جاؤں گا، اس کا مطلب کیسے بیان کروں گا؟ فرمایا ثم ان علینا بیانہ۔ اب ثم ان علینا بیانہ کے لیے اللہ نے قرآن کو دوبارہ نازل نہیں کیا ہے، یہ کس کے ذریعے ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ فرمایا وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے آپ کی طرف قرآن کو اتارا ہے۔ اب سوال یہ کہ میری طرف قرآن کو اتارنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہر آدمی صبح اٹھتا تو اس کے تکیے کے پاس قرآن پڑھا ہوتا، لوگ اس پہ عمل کرتے۔ کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں تھے؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں اتنی مشکلات کیوں برداشت کی، اتنی تکالیف کیوں اٹھائی؟ فرمایا لتبین، یہ کتاب آپ کی طرف اس لیے نازل کر رہے تاکہ آپ اس کتاب کو بیان کر دے، واضح کر دے، للناس، لوگوں کے لیے، ما نزل الیہم، جو لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا، آپ اس کی تشریح کر دیں۔ تو قرآن کریم تو یہی ہے، لیکن وہ تشریح کہاں ہے؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن کی تشریح کی ہے نا، وہ تشریح کہاں ہے؟ وہ تشریح یہی احادیث طیبہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی بڑی سند عطا فرمائی، فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اے لوگو یاد رکھو، جس نے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ کیوں؟ رسول جو کہتے ہیں وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، ان هو الا وحی یوحى، اس کا ذکر انشاءاللہ بعد میں آئے گا۔